أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے معزز خواتین و حضرات اور سامعین، السلام علیکم۔ آپ کو میرے چینل اسلامک سٹوریز ٹائم میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو جنم لینے والی 5 سلطانوں کا تذکرہ کریں گے جن کا نام سن کر ہی دشمن کام جایا کرتے تھے۔ ان کا بنایا ہوا نظام نہ صرف ان کی ریاست بلکہ اس وقت کی تمام ملکوں میں نافذ ہوتا تھا، پھر چاہے وہ یہودی ممالک ہو یا مسیحی یا پھر ہندو۔ یہ تمام ممالک مسلمان بادشاہوں کے بنائے ہوئے ورلڈ آرڈر پر عمل کرتے تھے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس معلوماتی ویڈیو کی۔ سلطان ملک شاہ سلجوق۔ سلطان ملک شاہ سلجوق سلجوقی سلطنت کے تیسرے سلطان تھے۔ ان کے والد سلطان الب ارسلان تھے جنہوں نے ملاذقت کی جنگ میں کیسر روم کو شکست دی تھی۔ سلطان ملک شاہ کو سلجوقی عہد کا سب سے اچھا ستارہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دور میں نہ صرف سلجوقی سلطنت اسلام کی دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی۔ سلطان ملک شاہ 1072 عیسوی سے لے کر 1092 عیسوی تک تیسرے سلجوقی حکمران کی حیثیت سے سلجوقی سلطنت کے سلطان رہے۔ سلطان ملک شاہ کی حکومت تصدیق عباسی خلیفہ قائم باللہ نے خود کی، جس کے بعد ان کے نام کا سکہ اور خطبہ ساری سلجوقی سلطنت میں جاری کیا گیا۔ سلطان ملک شاہ کا عہد امن و امان کا عہد تھا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی سلطنت کے بہادر اور ذہین سلطان تھے، لیکن سن 1092 عیسوی میں ان کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت زوال کا شکار ہو کر مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ سلطان نور الدین زنگی۔ سلطان نور الدین زنگی، ان کا اصل نام ابو القاسم محمود ہے، آپ زنگی سلطنت کے دوسرے سلطان تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کی سلطنت موجودہ دور میں انیبیا سے لے کر مصر کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان بننے کے بعد سلطان نور الدین زنگی کا اصل مقصد بیت المقدس کو مسیحیوں سے آزاد کروانا تھا، جس کے لیے انہوں نے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا اور دارالحکومت کو دمشق سے منتقل کر دیا۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے فوجی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملہ کر کے کئی 1 کلو پر قبضہ کر لیا۔ صلیبیوں نے جوابی حملے میں سلطان سے دمشق چھیننا چاہا، لیکن سلطان نے یہاں پر بھی انہیں شکست دی۔ سن 1148 عیسوی میں سلطان نور الدین زنگی نے فوج بھیج کر مصر پر قبضہ کر لیا اور فاتح کی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ اس فتح کے بعد سلطان نور الدین زنگی بیت المقدس کو فتح کرنے کی تیاریاں کرنے لگے، لیکن انہی تیاریوں کے دوران حسن بن صبا کے پیروکاروں نے صلیبیوں کے کہنے پر سلطان کے کھانے میں زہر ملا دیا، جس کی وجہ سے سن 1174 عیسوی میں سلطان کی موت واقع ہو گئی اور مسلمان ایک عظیم سلطان سے محروم ہو گئے، سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی، جو کہ غزنوی سلطنت کے پہلے آزاد سلطان تھے اور جو بت شکن کے لقب سے بھی مشہور ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت اپنے دور کی وسیع ترین سلطنت تھی۔ ان کی سلطنت کی سرحدیں شمالی مغربی ایران سے لے کر صغیر میں پنجاب تک، ماورام نہر کے خازواں سے لے کر مکران تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان محمود غزنوی کو سلطانی تحریک کے چند عظیم ترین جرنیلوں میں شمار کیا جاتا ہے، جن کی فوج کی تعداد کم و بیش 1 لاکھ تھی۔ سلطان محمود غزنوی کی سب سے بڑی شہرت ہندوستان پر 17 حملے ہیں۔ ان 17 حملوں میں سب سے مشہور ان کا آخری حملہ تھا۔ اکتوبر 1025 عیسوی میں محمود غزنوی نے 20,000 کی فوج کے ساتھ غزنوی شہر سے روانہ ہوئے۔ 3 ماہ کے طویل سفر کے بعد جنوری 1026 عیسوی میں انہوں نے سومناتھ کے مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ہندوستان کے طلوع عرض سے ہندو راجا اور رجواڑے اپنی اپنی فوج کے ساتھ
میدانی جنگ میں موجود تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور خون ریزی معرکے کے بعد سلطان محمود غزنوی فتح یاب ہوئے۔ اس جنگ کے بعد سلطان نے قمنات کا بت بھی توڑ ڈالا۔ اس فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی بیمار پڑ گئے اور انہوں نے 1029 عیسوی میں اپنی زندگی کی آخری جنگ ایران کے شہر رے میں لڑی، جہاں پر انہوں نے آل بویا کو شکست دی۔ 30 اپریل 1030 عیسوی میں وفات پائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ آپ نہ صرف تاریخی اسلام بلکہ تاریخی عالم کے مشہور ترین فاتحینوں اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1038 عیسوی میں عراق کے ایک شہر تقریت میں پیدا ہوئے۔ آپ کی سلطنت میں مصر، شام، عراق، یمن، حجاز اور دیار بکر شامل تھے۔ حکومت میں آنے کے بعد آپ نے صلیبیوں کے ظلم کے خلاف اعلانی جنگ کیا اور صلیبیوں میں تین کی جنگ ہوئی، جو کہ تاریخی عالم کی مشہور ترین جنگوں میں سے ایک ہے۔ اس جنگ میں فتح صلاح الدین ایوبی کو حاصل ہوئی، جبکہ اس جنگ میں 30,000 صلیبی مارے گئے اور تقریباً اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے، اور اس کے علاوہ کئی ایک قائدین بھی جنگی قیدی بنے۔ ان میں ایک قلعہ دار رینالڈ بھی شامل تھا، جس کو سلطان نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اس جنگ کے ایک ہفتے کے بعد بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروا لیا۔ یوں 88 سال کے طویل عرصے کے بعد بیت المقدس پر ایک بار پھر اسلامی پرچم لہرایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی فتح کے بعد ایک مسیحی کو بھی قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو امن و ایمان کے ساتھ جانے کی اجازت دی۔ اس عظیم فتح کے بعد تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہو گیا، جس میں مسیحی فوج کی تعداد اندازے کے مطابق 6 لاکھ تھی، لیکن اس جنگ میں غفیر کے سامنے سلطان انتہائی ثابت قدمی سے ڈٹے رہے، یہاں تک کہ صلیبیوں کو خالی ہاتھ ہی واپس لوٹنا پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1193 عیسوی میں وفات پائی۔ سلطان سلیمان القانونی۔ سلطان جنہیں تاریخ میں امام اعظم سلیمان القانونی کے نام سے یاد کرتے تھے، آپ سلطنت عثمانیہ کی 10ویں طاقتور سلطان تھے۔ سلطان سلیمان کا دور حکومت 1520 عیسوی سے 1566 عیسوی تک محیط تھے۔ آپ نہ صرف سلطنت عثمانیہ بلکہ اپنے عہد کے سب سے طاقتور ترین حکمران تھے۔ آپ کا عدل و انصاف اور بے مثال انتظامی صلاحیت کی بدولت سلطنت عثمانیہ دنیا کی طاقتور سلطنت بن گئی تھی۔ سلطان سلیمان نے قانون راضی کا جو کام کیا، اس کی وجہ سے انہیں سلیمان القانونی، اس کی وجہ سے ان کو اس لقب سے یاد کرتے ہیں، جن کی مغربی مخارقین شخصیت کا اس قدر احترام کرتے ہیں کہ وہ انہیں سلیمان علی شان کے ناموں سے پکارتے ہیں۔ آپ کا دور سلطنت عثمانیہ کے عروج کا دور تھا، جو آپ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا اور پھر کبھی بھی اس سلطنت کی سرحدوں میں اضافہ نہ ہو سکا، بلکہ آپ کے بعد آنے والے عثمانی سلاطین آپ کی فتح کی گئی ہوئی کئی ایک حصے دشمنوں کے ہاتھوں گوا بیٹھے۔ آپ کی کامیابیوں میں بلگراد، راہودس اور ہنگری جیسی عظیم فتوحات شامل ہیں۔ 1565 عیسوی میں آسٹریا کے ساتھ جب جنگ چھڑی تو اس دوران سلطان سلیمان بیمار تھے، لیکن پھر بھی وہ جنگ میں شامل ہوئے۔ اس جنگ کے دوران جب عثمانی فوج سوگوتوہار قلعے کے محاصرین میں مصروف تھے کہ 14 ستمبر 1565 عیسوی کے شب سلیمان القانونی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور یہ تھی آج کی ویڈیو۔ جلد ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنے بڑوں کی عزت کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ اب مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔